الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي۔ محترم سامعین، شکیل بن حنیف دربھنگہ بہار کے موضع عثمان پور کا رہنے والا ایک شخص ہے جس نے چند برس قبل جبکہ وہ دہلی میں تھا مہدی ہونے اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور اس طرح ایک نئی قادیانیت کی بیغ ڈالی۔ اس نے پہلے دہلی کے مختلف محلوں میں اپنی مہدویت اور مسیحیت کی تبلیغ کی، لیکن ہر جگہ سے اسے کچھ دنوں بعد ہٹنا پڑا۔ پہلے محلہ نبی کریم کو اس نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور پھر لکشمی نگر کے دو مختلف علاقوں میں یکے بعد دیگرے رہ کر اپنے مشن کو چلایا۔ دہلی کے زمانے قیام میں اس نے بالخصوص ان سادہ لوح نوجوانوں کو اپنا نشانہ بنایا جو دہلی کے مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن جیسے ہی لوگوں کو اس کی حرکتوں کی اطلاع ہوتی تو وہ اس کے خلاف ایکشن لیتے اور اسے اپنا ٹھکانہ تبدیل کرنا پڑتا۔ بالآخر اسے دہلی سے ہٹنے کا فیصلہ کرنا پڑا اور اس نے اپنی بدوباش مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد میں اس طرح اختیار کر لی کہ کسی نے اس کے لیے ایک پورا علاقہ خرید کر ایک نئی بستی بسا دی جس میں وہ اور اس کے حواری رہتے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں اس جھوٹے مہدی اور مسیح کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ برسوں سے خاصی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ دہلی، بہار، مہاراشٹر و آندھرا پردیش وغیرہ میں اس کے فتنہ میں اچھی خاصی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں اور الحمدللہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگوں نے اس کے تعاقب کی فکر بھی شروع کر دی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یوپی اس فتنہ سے محفوظ ہے اور اب تک یہاں شکیلیوں نے اپنے پاؤں نہیں پھیلائے، لیکن معلوم ہوا کہ ہم ناواقف تھے۔ یوپی میں بلکہ لکھنؤ میں بھی کچھ لوگ اس فتنہ کے داعی بن کر تقریباً 1.5 برس سے سرگرم ہیں اور بڑی رازداری لیکن تیز رفتاری کے ساتھ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور افسوس کہ ان کے فتنہ کا شکار ہمارے کچھ سادہ لوح نوجوان بن بھی رہے ہیں، بلکہ غالباً تھوڑے وقفے سے لکھنؤ و مشرقی یوپی کے مختلف اضلاع کے چند افراد اس فتنہ کا شکار ہو کر اس جھوٹے مسیح و مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی پوری سرگرمی کے ساتھ خفیہ انداز میں تحریک چلانے میں کامیاب ہے کہ وہ ہمارے علاقے میں ہمارے نوجوانوں پر محنت کر رہے ہیں اور ہم کو خبر تک نہیں ہے۔ ہماری لا علمی یا بے خبری کی یہ صورتحال تشویشناک ہے اور ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ خفیہ طور پر کسی نوجوان سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ نوجوان عام طور پر کسی کالج، یونیورسٹی کا ایسا طالب علم ہوتا ہے جس کا کسی عالم، دینی جماعت یا دینی تنظیم سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ یہ پہلے اس سے عام دینی گفتگویں کرتے ہیں اور چونکہ اس فتنہ کے تمام داعی اپنا حلیہ ایسا بنائے پھرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہر شخص یہی محسوس کرتا ہے کہ یہ متبع سنت اور متبع سنت قسم کے دیندار نوجوان ہیں۔ مثلا لمبی داڑھیاں رکھتے ہیں، لباس میں لمبے کرتے اور اونچی شلوار کا اہتمام کرتے ہیں، گفتگو میں بار بار الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ اور ان جیسے دیگر الفاظ کی کثرت رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ سادہ لوح اور ناواقف نوجوان اس سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اور انہیں بہت دیندار سمجھنے لگتا ہے۔ اپنی بابت یہ تأثر قائم کرنے کے بعد اپنے مخاطب سے علامات قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کا مصداق نئے انکشافات، نئی ایجادات اور معاصر دنیا کے بعض حالات و واقعات کو قرار دیتے ہیں۔ اس درمیان یہ بہت ہوشیاری کے ساتھ یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ اپنے مخاطب کے ذہن میں علماء کی تصویر ایسی بنا دے کہ وہ ان کی کسی بات کی تصدیق علماء سے کرانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ علماء کو ان علامات قیامت کا کچھ علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہیں زمانے طالب علمی میں یہ حدیثیں پڑھائی ہی نہیں جاتی، انہیں بس احادیث کی کتابوں کے چند منتخب ابواب پڑھا دیے جاتے ہیں جن کا تعلق نماز، روزہ جیسے مسائل سے ہوتا ہے تاکہ یہ کسی مسجد کے امام یا کسی مدرسہ کے مدرس بن سکے۔ ان کا مخاطب جو اب تک ان کے دیندار ہونے کا تأثر رکھتا ہے، یہ باتیں سن کر ان کو دین کا ایسا ماہر بھی سمجھنے لگتا ہے جو علماء سے زیادہ دین
دین کو جاننے والا ہے، اور اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے جو بتا دے وہ اس پر یقین کر لے۔ اس کے بعد انہیں باور کراتے ہوئے دجال کی آمد ہو چکی ہے۔ وہ امریکہ اور فرانس کو دجال بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک حدیث میں جو یہ بتایا تھا کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، اس سے آپ اشارہ یہی دونوں ممالک تھے، اس لیے کہ جب ان دونوں کا نام ایک ساتھ لکھا جائے امریکہ فرانس تو بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دجال کی ایک آنکھ ہونے کا مصداق وہ سیٹلائٹ کو قرار دیتے ہیں۔ بعض روایات میں دجال کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک گدھا ہوگا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فائٹر پلین ہے، اور وہ اس طرح کی کچھ اور باتیں کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم ان کے من گھڑت دلائل کا تحقیقی دلائل میں تبصرہ کرتے ہیں۔ احادیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو الگ الگ شخصیات ہیں، جبکہ شکیل غلام احمد قادیانی کی طرح اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ بیک وقت مہدی بھی ہے اور مسیح بھی۔ ظاہر ہے یہی ایک بات اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ حضرت مہدی کی بابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں متعدد علامتیں بیان کی گئی ہیں، ہم ان میں سے چند کا تذکرہ کریں گے اور پھر ان کی روشنی میں شکیل کا جائزہ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ حضرت مہدی کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جبکہ شکیل کا نام شکیل بن حنیف ہے، محمد بن عبداللہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ مہدی آپ کی ہی نسل سے ہوں گے اور ان کا سلسلہ نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچے گا، جبکہ شکیل اس خاندان اور نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ تو ہندوستانی نسل کا ہی ہے۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی روشن پیشانی کے ہوں گے، یعنی گورے رنگے ہوں گے، جبکہ شکیل ایسا نہیں ہے، وہ تو کالا کروٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان سے پہلے دنیا بھر میں ظلم و ناانصافی کا راج ہوگا، اور وہ ظلم کا خاتمہ کر کے دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے، جبکہ شکیل کے دعوی مہدویت کو 10 برس سے زائد کا عرصہ گزر گیا، اور اس عرصہ میں دنیا میں ظلم و ناانصافی بڑھ ہی رہی ہے، کم نہیں ہوئی ہے۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکمراں بھی ہوں گے، جبکہ شکیل حکمرانی کا تو خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ محمد ابن عبداللہ مہدی کے منصب پر فائز ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 برس رہیں گے، جن میں 7 برس وہ حکومت فرمائیں گے، جبکہ شکیل بن حنیف کے دعوی مہدویت کو 10 برس سے زائد کا عرصہ گزر گیا، اور ابھی تک نہ اس کا انتقال ہوا ہے اور نہ اس کی حکومت قائم ہوئی ہے۔ لیجئے اب وہ اپنا تو حکمراں بنا ہے اور نہ ہی حکمرانی کا کوئی ارادہ رکھتا ہے، وہ تو اورنگ آباد مہاراشٹر کے پاس کی ایک بستی میں چھپا بیٹھا ہے اور وہاں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس نے نہ کبھی کوئی صلیب توڑی ہے اور نہ کسی عیسائی نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، نہ خنزیروں کو قتل کیا ہے، اور نہ اس کے آنے کے بعد دنیا میں مال و دولت کی فراوانی ہوئی ہے، اور نہ غربت کا خاتمہ ہوا ہے کہ صدقات لینے والا کوئی نہ ملے۔ قرآن مجید نے سورہ نساء کی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے، ان کے علاوہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت اور بھی علامتیں یا پیشین گوئیاں حدیث کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، لیکن قرآن و احادیث میں مذکور یہی 4 علامتیں شکیل کے دعویٰ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔